جنت البقی کا نام جنت البقی نہیں تھا، یہ بقی الغرقد، غرقد ایک کانٹے دار درخت ہے، وہ اگا کرتے تھے۔ بقی وہ حصہ جہاں گھنا جنگل ہو، بہت زیادہ سرسبز و شاداب ہو، یا درخت بہت زیادہ جنگل کی طرح کا، اسے کہتے ہیں بقی۔ بقی بے قاف یہ اور عین، بقی آ تو ہو سکتا ہے، وہ جو اکثر ہمارے شعراء ماشاءاللہ جو آج کی پیداوار ہے وہ بقیہ بقیہ جو لکھتے ہیں بالکل غلط ہے، اور دنیا ہنس رہی ہوتی ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بقیہ ہے عین کے ساتھ ہے یا بقیہ۔ بقیہ کچھ نہیں، بقیہ وہ ہوتا ہے جو بقیت اللہ باقی سے بنتا ہے، باقی سے بنتا ہے بقیہ، اور بقیہ جو ہے وہ کہے سے بنتا ہے عین سے، اور وہ ان کے کیونکہ شاعر کی وزن میں نہیں آتا تو بقیہ بقیہ کر دیتے ہیں۔ اب میں تو ٹوک دیتا ہوں، اچھا لگے برا لگے، سیدھی سی بات ہے، بقیہ کوئی لفظ ہے ہی نہیں، جنت البقی معاملے میں نہیں ہے، وہ بقیہ وہ ہے جو باقی سے بنتا ہے، یہ بقی ہے۔ کیا کہیں گے اس کو؟ بقا سے، عین ہے نا یہاں پہ، بقی۔ بقی کہتے ہیں ایک باغ کو، بقی کہتے ہیں جنگل کو، بقی کہتے ہیں بہت سارے درختوں کی جگہ۔ تو غرقد ایک درخت کا نام ہے جو کانٹے دار درخت ہے، یہ یہاں اگا کرتا تھا بہت زیادہ، تو اس کو کہا جاتا تھا بقی الغرقد، بقی الغرقد۔ پھر جب اس میں صحابہ کرام دفن ہونا شروع ہوئے اور متورک محترم ہستیاں دفن ہونا شروع ہوئی، تو اس کا کیا نام ہو گیا؟ جنت البقی۔ کیا نام ہو گیا اس کا؟ اور خود جنت کا معنی بھی باغات میں سے، جنت البقی کا باغ یوں کہہ لیجیے آپ، بقی تو اس کا نام ہی پڑے گا، البقی اس کا نام تھا، بقی الغرقد سے وہ ہو گیا جنت البقی۔ قبرستان یہ پہلے بھی تھا، لیکن جب اسلام آ گیا، مسلمان آ گئے، تو پہلی نامور ہستی صحابہ کرام میں سے، اس لیے شروع سے بتا رہے، خشک تو ہوگا مضمون، لیکن یہ باتیں آپ کو ہر آدمی سنائے گا نہیں، مشکل یہ ہے، میں ہمت کر لیتا ہوں سنانے کی کہ کوئی تھوڑا سا تاریخی ذخیرہ آپ کے ذہن و دل میں جمع ہو جائے، تاریخی باتیں معلوم ہو جائے کہ بھئی مسئلہ شروع کہاں سے ہو۔ ہم تو سرے سے لے کے چلتے ہیں نا، اول سے، وہاں سے دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، پھر بات کو نہیں تو ایک تسلسل بچوں کے ذہن میں، جوانوں کے ذہن میں۔ اب میں نے عرض کیا، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اب کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے نا بات، تو کیا ہوگا بعد میں بھی لوگ سن سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سنا سکتے ہیں، معلومات تو ان کے پاس پہنچے نا بھائی۔ میری مجلس خشک ہو جائے گی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن کم سے کم یہ معلومات کا ذخیرہ جو میں پہنچا سکتا ہوں 1 گھنٹے میں، وہ تو لوگوں تک پہنچ جائے گا نا۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ ٹھیک ہے جناب، آئیے بالکل عام انداز سے ہٹ کے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے عرض کر دیا میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ معلومات لوگوں تک منتقل کر دیا، خاص طور پہ اپنے بچوں تک، جوانوں تک یہ بات منتقل کر۔ آئیے بات بتائیں آپ کو، پہلی محترم ہستی جو یہاں دفن ہوئی 3 ہجری میں، حضرت عثمان بن مظعون صحابی ہجرت کر کے آئے تھے، مکے سے تشریف لائے تھے، یہاں 3 شعبان 3 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو حضور نے خود ان کے تدفین میں حصہ لیا، انہیں دفنایا بالکل آخری حصہ، بقی کے آخری سے ان کی قبر ہے، بلکہ پرانا جو بقی تھا اس کی حد سے باہر، لیکن بعد میں وہ بقی کی حد میں حضور کے زمانے میں ہی شامل کر لیے گئے تھے جنگ احد کے بعد، کیونکہ شہدائے احد بھی یہاں دفن ہے۔ دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد خود حضور نے اپنے دست مبارک سے 2 بڑے پتھر لگائے، ایک سرہانے اور ایک پیٹانے، تاکہ قبر محفوظ رہے اور نشانی رہے کہ میرے صحابی کی قبر ہے۔ آپ خود بھی آتے تھے اور صحابہ کرام بھی آتے تھے، دعا کرتے تھے، وہاں 2 بڑے بڑے پتھر لگے رہے، اس کے بعد وہ سائیڈ میں بڑے پتھر لگا دیے گئے۔ تو یہ پہلے پتھر قبر کے گرد کس نے لگائے؟ خود حضور۔ ابھی اور دلیلیں دیں گے، یہ تاریخی بات کر رہے ہیں، روایات ابھی لے کر آتے ہیں، شرعی حیثیت ابھی بتاتے ہیں، یہ طے ہو گیا کہ حضور نے لگایا۔ ان پتھروں کو سب سے پہلے، یا یوں کہیے کہ بقی کو تاراج کرنے کا سب سے پہلا کارنامہ کس نے انجام دیا؟ مروان بن حکم۔ بھائی مروان پہ تو لعنت بھیج دوں، دوستوں سے پوچھنا پڑتا ہے، کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے بھائی، پہلے بتا دو، ہاں وہ پہنچ جائے تھا میری FIR کٹوانے کے بارے پردادا کو برا کہہ دیا، تو ابھی تک مروان کو سب لعنت ہی کہتے ہیں، لہذا اطمینان سے اس پہ لعنت بھیجا کرو، آرام سے بھیجا کرو۔ تو اس مروان بن حکم نے جب یہ گورنر بنا مدینہ کا، تو اس نے کیا کیا، یہ پتھر اکاڑ کے پھینک دیے، خاص طور پہ حضرت عثمان بن مظعون کی جو قبر تھی، اس کے پتھر واقعی اکھاڑ کے پھینک دیے۔ اب جب اس نے یہ کام کیا تو لوگ تو زندہ تھے، وہ لوگ زندہ تھے جن کے سامنے حضور نے وہ پتھر لگائے تھے، یا تو وہاں ہنگامہ ہو گیا، احتجاج ہو گیا پورے مدینے میں، یہ اس نے کیا کیا، یہ بہت عرصے تک یہ جھگڑا چلتا رہا۔ اب کیونکہ حکومت ان کی تھی، فوج ان کی، پولیس ان کی، سپاہی ان کے، سب ان کے، میڈیا ان کا، اس وقت میڈیا تھا نا، یعنی منبر یہ سب سے بڑا میڈیا تھا، تو میڈیا ان کا، سپاہی ان کے، فوج ان کی، سب ان کا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو وہ زبردستی انہوں نے اس کو مسمار کیے رکھا، لیکن لوگوں کو تو یاد تھا نا کہ بنی رسول نے لگائے، جب اگر غلط ہوتا تو رسول کیوں لگاتے؟ تو ایسے ایسے قابل پیدا ہو گئے تھے رسول کے بعد کہ رسول کی سنت کو اپنے ہاتھوں سے مٹانا، نعوذ باللہ، انہوں نے شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے احتجاج کے سامنے اب دیکھا کہ بغاوت ہو جائے گی، کچھ ہو جائے گا، تو کافی عرصے کے بعد
کامیاب ہو گئے تابعین، کامیاب ہو گئے کہ دوبارہ وہ پتھر قبروں پہ لگا دیے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات طے ہو گئی کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو کوئی نہ کرتا، بلکہ جن لوگوں نے وہ پتھر ہٹائے تو ان کے خلاف اسی زمانے میں احتجاج ہو گیا۔ تو جن لوگوں نے جنت البقیع میں یہ کام کیا، انہوں نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ جنہوں نے پتھر ہٹائے، پتھر اتار کے پھینکے، تو پہلی بے حرمتی ہوئی قبرستان کی، جس میں پورا مدینہ سراپا احتجاج بن گیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے رسول ان قبروں پہ آتے ہوئے، ان کو محفوظ کر دے، ان کو پتھر اپنے ہاتھ سے پتھر لگاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، تم کون ہوتے ہو ان پتھروں کو ہٹانے والے؟ مقصد یہ ہوتا تھا ان کا کہ کسی طرح یہ نشانیاں مٹا دی جائیں جن نشانیوں کے پاس لوگ آتے۔ اچھا، وہاں ہٹانے کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ دیکھو ہم نے پہلے وہاں ہٹائی ہے، ان سے تو کوئی دلچسپی ہے نہیں، لہٰذا باقی کی بھی ہٹاؤ۔ تو اپنے والوں سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، انہیں تو یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ ان کا نام نہ ہے، ان کے قبروں کے قدمے ہٹاؤ، ان کا ذکر مٹاؤ۔ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ دلچسپی اپنے والوں سے نہیں ہے، دلچسپی کس بات سے ہے کہ ادھر کا ذکر نہ ہو، یہ نہ ہو، چاہے اس کے لیے اپنا بھی کچھ نقصان اٹھانا پڑ جانا چاہیے۔ چلیے ایک بات بتا دی میں نے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے خود پتھر لگا کے محفوظ کر کے بتایا کہ ان قبروں کو محفوظ رکھو، یہ نشانیاں ہیں، ان کو باقی رکھا جائے۔ لیکن یہ شرعی سند پھر بھی لوگ نہیں مانیں گے کہ بھئی تاریخ ہے، پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے نا، میں ہر چیز کو لے کے چل رہا ہوں آہستہ آہستہ سمجھات کے آپ کو کہ بھئی تاریخ ہے، تاریخ میں ہر چیز صحیح تھوڑی ہے، آپ بھی نہیں مانتے، اب بھی نہیں مانتے، ایسے ہی لکھ دیا ہو، کسی نے لکھ دیا تاریخ ہوا نہیں ہوا، جنت البقیع کی تاریخ کسی نے لکھ دی، اسے اٹھا کے جملہ بھی لکھ دیا۔ اچھا بھائی چلیے نہ مانیے، ابھی ہم آپ سے منواتے ہیں کہ کیسے مانیں گے آپ۔ سیاہ ستہ میں سے صرف 2 حوالے دیں گے بس، باقی باب اور کتاب کا نام بتا دیں گے، کسی بھی کتاب خانے سے آرام سے اٹھا لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا۔ میں جو دلیلیں قائم کرنے جا رہا ہوں اسے میں نے کہا میں پورے لفظ بہ لفظ لکھ کر لایا ہوں، تاکہ وہی لوگ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے ایک لفظ کی بھی تحریف کی ہے یا متن کو بدلا ہے یا آپ نے سیاق و سباق سے الگ ہٹ کر بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو سیاہ ستہ ہے نا، پھر سیاہ ستہ میں بھی جانتے ہیں آپ 2 کتابوں کا اور بلند مقام ہے جن کو کہتے ہیں صحیحین۔ سیاہ ستہ پہلے تو یعنی باقی حدیث کی کتابوں میں 6 کتابیں جو صحیح کہلاتی ہیں، ہے نا؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن نسائی، یہ 6 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ ان میں بھی 2 کا مقام اور بلند، وہ کہلاتی ہیں صحیحین۔ صحیحین کون سی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ٹھیک ہے جناب؟ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں مسئلہ ہے کیا۔ ایک بار اور بلند آواز سے صلوات دیجیے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب جب میں کہہ رہا ہوں صحیح مسلم کی 4تھی جلد، اب کوئی آ کے الگ ہے یہ 4تھی جلد تو یہ اس میں تو ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ بھی سمجھا دیں آپ کو ہمیشہ کے لیے۔ اکثر ایسا ہوا کوئی حوالہ دیا وہاں سے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، غلط کہنے مولانا یہ تو 9ویں جلد میں ہے، یا یہ کہتے ہیں اس میں ہے ہی نہیں، یہ 4تھی جلد کا صفحہ نمبر یہ جو ان کا اس میں ہے ہی نہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں نا اب کیا ہے۔ صحیح مسلم 3 جلدوں میں تھی اور 4 جلدوں میں تھی۔ اب جب اس کی شرح لکھی لوگوں نے، صحیح بخاری کی جیسے شرح لکھی تو کسی نے 20 جلدوں میں لکھ دی، کسی نے 18 جلدوں میں لکھی، کسی نے 16 جلدوں میں لکھی، اور پھر جب زمانہ آج کا آیا تو لوگوں کی آسانی کے لیے وہ 3 موٹی جلدوں کو کسی نے پرنٹر نے چھاپا، اس نے 6 جلدوں میں کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ کسی نے 8 جلدوں میں لوگوں کی آسانی کے لیے کر دیا، پرانی تھی 3 جلدیں، پھر وہی 4 جلدیں، اب کیا ہو گیا جناب؟ اب 8 بھی ہیں، 10 بھی ہیں، 15 بھی ہیں، 12 بھی۔ تو اس لیے ہم باب کا نام اور کتاب کا نام بتائیں گے۔ ان کا طریقہ یہ کتاب الفلاح، اور پھر اس میں باب قائم ہوتے ہیں، باب یہ طریقہ ہے فہرست، تو اس میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ ہم بیروت چھاپ بتا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑے ان کے شارح گزرے ہیں صحیح مسلم کے، ان کی شرح ہر کتاب خانے میں ان کے ہوتی ہے، تقریباً ہر مدرسے کی کتاب خانے میں، اور وہ کہلاتی ہے شرح امام نووی۔ نووی تو نام ہے لیکن نووی بھی جلدی میں یہ لوگ کہہ دیتے ہیں امام نووی۔ یحییٰ ابن زکریا ان کا نام ہے، امام یحییٰ ابن زکریا، جنہوں نے شرح مسلم، تو میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس کی 4تھی جلد اور بیروت چھاپ، یہاں ترجمہ ہو کے چھپی ہو تو مجھے نہیں پتا، عربی کی جو ہے وہ یہ ہے کتاب ہے صحیح مسلم کی 4تھی جلد۔ لیکن چلیں، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں بے شک خشک ہو جائے مجلس، لیکن ایک طریقہ کار آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہوتا کیا ہے۔ نہیں ملے آپ فہرست دیکھیے، فہرست میں آپ جائیے اور کتاب الجنائز، جنازے کی جمع ہے کیا؟ جنازے کی جمع ہے جنائز، ٹھیک ہے جناب؟ کتاب الجنائز، جیسے نا کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارت، کتاب الزکوٰۃ، ایسے عنوان بنتے ہیں نا کتابوں میں، جو حدیث کی کتاب ہے اس میں اس طرح کے ہوتے ہیں، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب العلم، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الخمس، کتاب الجہاد، کتاب الدعا، اس طرح کیا ہے کتاب الجنائز۔
یہ تو آداب سے مل جائے گا نا بھائی، پہلی میں ہو، دوسری میں ہو، کہ کہیں بھی ہوگا کتاب الجنائز ہوگا. کیا ہوگا عنوان؟ کتاب الجنائز. کتاب الجنائز میں بھی چھوٹے چھوٹے ابواب، مختلف ابواب. اس میں ہے جناب باب ما یقال عند دخول القبور والدعاء لأہلہا. کتاب الجنائز کا وہ باب جس میں بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے کب قبرستانوں میں داخلہ اور مردوں کے لیے دعاؤں. یہ اس کی پھر ذیلی کیا کہنا چاہیے کہ ذیلی سرخی، ذیلی عنوان اس کا. کتاب الجنائز میں باب کون سا؟ ما یقال عند دخول القبور والدعاء لأہلہا. قبرستانوں میں داخل ہونا، قبروں پہ جانا اور ان کے لیے دعا کرنا. یہ باب قائم. صحیح مسلم حوالہ پورا میں نے آپ کو دے دیا، ریکارڈ ہو گیا، بعد میں بھی سن لیجیے. اس میں ایک حدیث نقل کی جا رہی ہے محمد بن قیس بن مخزمہ بن مطلب، یہ راوی کا نام، جو ان کے یہاں مستند اور معتبر ترین راویوں میں سے ایک ہے. ثقہ جس کو کہتے ہیں، راوی ثقہ، علم و رجال کی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں کہ ثقہ راوی ہے ان کا. محمد بن قیس بن مخزمہ بن مطلب یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا. اب حدیث کا اصل متن بتا رہے ہیں. کیا فرمایا حضور نے؟ حضور نے فرمایا، حضور اب فرما رہے جو اب میں آگے کہوں، مجھے بتایا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ان ربک یأمرک ان تأتی اہل البقیع فتستغفر لهم. کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ میں کہ بے شک آپ کا رب آپ کو یہ حکم دیتا ہے، ان ربک یأمرک، آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے ان تأتی اہل البقیع، کہ آپ جائیے اہل بقیع کے پاس. کس کے پاس جائیے؟ آپ اہل بقیع کے پاس جائیے. فتستغفر لهم، اور ان کے لیے استغفار کیجیے. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا اللہ نے کہ اے حبیب آپ جائیے بقیع، جائیے جنت البقیع جائیے، اور وہاں اہل قبور کے لیے کیا کیجیے؟ آپ دعا کیجیے. اس کے بعد اب یہ خود شرح، یہ تو حدیث لکھ دی نا، اب شرح کرتے ہیں. اب یحییٰ ابن زکریا امام نووی یا نووی یہ جو ہے شرح کرتے ہیں اس کی، کہ اور شرح بھی کس کے؟ ام المومنین کے حوالے سے بتاتے ہیں. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ حضور بقیع تشریف لے جاتے تھے اور اہل قبور کو خطاب کر کے فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ اب یہ حدیث دوسری جو ام المومنین سے نقل کی جا رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ سے کیا کہ خشکی طریق کے چکر میں نہ پڑیے گا، میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، کچھ دلیل کا طریقہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دلیل قائم کیسے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آئیے. تو اب آپ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور جب تشریف لے جاتے تھے بقیع تو اہل قبور کو خطاب کر کے فرماتے تھے. اچھا پہلا مسئلہ ہے کہ قبر ہوگی تو خطاب کریں گے نا. جب اہل القبور لکھا ہے تو کیا مطلب؟ قبریں ہوں گی تو خطاب، اور اگر قبروں پہ بلڈوزر پھیر دیا جاتا ہے تو کس سے خطاب؟ پہلی بات یہ سمجھ میں آ رہی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اہل قبر کا مطلب یہ کہ جو قبریں ہیں تو اہل قبر ہے نا بھائی، قبور سے خطاب کر رہے ہوں، روحوں سے نہیں، اہل قبور سے، یعنی جن کی قبریں ہیں. اگر قبریں ہی نہیں تو پھر اہل قبور سے خطاب کیسا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ قبریں محفوظ رکھنے کا حکم ہے کہ قبروں کو محفوظ رکھو تاکہ وہاں جا کے کیا کہو. حضور یہ فرماتے، حضور کہتے تھے، ابھی ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور فرماتے تھے السلام علیکم دار قوم مومنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلان وان انشاءاللہ بکم لاحقون. اکثر قبرستانوں کے باہر یہ لکھی ہوتی ہے دعا، لیکن ذرا سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، تم پر سلام ہو اے مومنین کے دیار اور اے اس گھر کے مکینوں، یعنی قبر میں رہنے والوں، دار مومنین کہا گیا ان کو. اے اس دیار کے رہنے والوں، اے قبر کے مومنین، تم پر سلام ہو، تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہیں مل گیا، وہ تمہیں کل مل جائے گا. مؤجلان غدن، کل تمہیں مل جائے گا، یعنی کل سے مراد اب تمہیں مل جائے گا، تم پہنچ گئے. تم سے جو وعدہ کیا گیا ما توعدون وہ تمہیں مل جائے گا. اور انا انشاءاللہ بکم لاحقون، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملحق ہونے والے ہیں. یہ کس سے خطاب کرتے تھے اللہ کے رسول؟ اہل قبور سے، اہل قبور سے. اور اللہ کے رسول کے خطاب کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ جب خطاب کرے تو اللہ کے رسول جانتا ہے نا کہ وہ سنتے ہیں، سن رہے ہیں نا. کیا کہنے، کیا جن کی سمجھ میں نہیں آتا، جو کہتے ہیں مر گئے ڈیش 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 ڈیش، نہ فاتحہ نہ درود، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب آپ فرما رہے ہیں اہل قبور کو خطاب، اس کا مطلب سن رہے ہیں نا اللہ کا، اور ہمیں سلام کرے، السلام علیکم، تم پر سلام ہو اس دیار کے رہنے والوں، اس گھر کے مکینوں، اور تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا کل تمہیں مل جائے گا، مؤجلان غدن مل جائے گا. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَائِقُونَ، اور ہم بھی تم سے جلد ہی ملحق
होने वाले। तो समझ में आ रही है बात? ये दूसरी हदीस अहले कुबूर से खिताब कर रहे हैं। इसका मतलब सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। हम नहीं देख रहे। अल्लाह का रसूल जब सलाम कर रहा है अहले कुबूर को तो कर रहा है ना, मतलब उनसे खिताब कर रहा है, उनसे खिताब करके फरमाए। बात खत्म नहीं हुई, आगे चलिए। ये दूसरी हदीस इसी की तायीद में। अब इन दोनों हदीस की शरह करते हुए लिखते हैं इमाम यहया इब्न ज़करिया नवावी, जो शारे हैं सही मुस्लिम के, सबसे तवील, यानी गुज़िश्ता ज़माने में इन्हें लिखी थी। अब किसी ने कोई इससे बड़ी लिख दी तो मुझे नहीं मालूम है। ये बहुत मशहूर इनकी शरह है, इसीलिए मैंने इससे हवाला लिया। इसी हदीस की शरह करते हुए इमाम अब खुद फरमाते हैं, इमाम यहया इब्न ज़करिया नवावी के, हाज़ल हदीस दलीलुन लिइस्तिहबाब ज़ियारतिल क़ुबूर वस्सलाम अला अहलिहा व दुआ लहुम व तराहुम अलैहिम। अब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी दलील है। इमाम यहया इब्न ज़करिया फरमाते हैं 676 हिजरी में गालिबन इनका इंतकाल हुआ। एक साल आगे पीछे हो जाए तो भाई माफ़ कर देना। किसी किताब में 75 लिखा हो तो कह देना मौलाना को तारीख, मुझे क्या तारीख पता, भाई एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। यही था 7वीं सदी का आखिरी हिस्सा था जब इनका इंतकाल हुआ। उसी ज़माने के बड़े मशहूर आलिम थे, उन्होंने उसी ज़माने में इसकी शरह लिखी। तो कहते हैं कि ये हदीस, यानी ये दोनों जो ऊपर हदीसें हैं, कह रहे हैं ये दलील है। हाज़ल हदीस और दलील, ये हदीस। और ये आप याद रखिए, एक चीज़ आपको वैसे भी समझा दें, इसके अलावा भी फ़क़ीह वो हो या हमारा हो, जब कोई फतवा देता है ना, उसके पीछे दलाइल होते हैं। क्या होते हैं? वो फतवा देते वक्त क्या आपको दलाइल समझाएगा कि आपकी क्या समझ में आएगा? आपकी आसानी के लिए फतवा दे देता है, जाओ ये कर लो, ये ना करो। लेकिन वो हमारे यहाँ बड़े बड़े माशाल्लाह बुकरात आज़म पैदा हो गए, वो फ़ुक़हा के फतवे से भी आगे समझते हैं और बगैर पढ़े समझ लेते हैं। ना उन्होंने वो उसूल पढ़े, ना उन्होंने उलूम हासिल किए, लेकिन सब पढ़ लेते हैं। तो इस हदीस के साथ मालूम हो गया कि अब वो इस पर दलील दे रहा है। हाज़ल हदीस और दलील, ये हदीस वहाँ की बात कर रहा हूँ, अपने यहाँ की नहीं। ये दलील है इस बात पर कि लिइस्तिहबाब ज़ियारतिल क़ुबूर, कि कब्रों की ज़ियारत करना मुस्तहब। लिइस्तिहबाब ज़ियारतिल क़ुबूर, कब्रों की ज़ियारत करना मुस्तहब। ये वहाँ का फतवा है भाई, सही मुस्लिम की शरह से बयान कर रहा हूँ। हाज़ल हदीस दलील अला, किस चीज़ पे दलील है? लिइस्तिहबाब ज़ियारतिल क़ुबूर वस्सलाम अला अहलिहा, और अहले क़ुबूर को सलाम करने पर दलील है कि अहले क़ुबूर को भी सलाम करो। मसला अहले क़ुबूर के सलाम का नहीं है। अगर आपका सलाम खाली अहले क़ुबूर तक हो जाता ना, तो फिर कभी ये बिदअत करार नहीं पाता। लेकिन आपकी मुश्किल ये है कि ज़ियारत मासूमीन के बगैर आपकी ना सुबह होती है ना शाम होती है। क्या कहने, नारा हैदरी हैदरी पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। तो आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, जिस शिर्क और बिदअत के पीछे देखेंगे तो आपको दुश्मनी अहले बैत ही नजर आए।